तेरे दिल के अंदर तकवा कितना है, अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा कितना है। और जब तू उसका गोश्त बांटे तो फिर भी तेरी नज़र आने वाले बंदे पर नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गोश्त जा रहा है उस घर पर तेरी नज़र नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरी नज़र तो रब की रजा पे रहनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ जाएगी वो दिल का तकवा जाएगा। अपने दिल पर मेहनत की जाए, दिल की ख्वाहिशात, दिल की नियतों को, इरादों को सही किया जाए। एक आयत ने सारा फ़लसफ़ा बयान कर दिया कि ना वहाँ खून जाता है ना गोश्त जाता है, वहाँ तो तुम्हारे दिल का तकवा जाता है। तो जिस चीज़ ने वहाँ जाना है उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, उसका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए था। ये फ़लसफ़ा है कुर्बानी का कि आपकी नीयत क्या है, किसी काम के लिए आपका इरादा क्या है। तो जानवर जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उसे वही काम लेना, दूसरा काम नहीं लेना। जिस मकसद के लिए पैदा किया, घोड़ा, गधा और खच्चर खाना इस्लाम में ज़िबा करके खाना इसलिए जायज़ नहीं रखा गया कि ये सवारी के जानवर, तो जो सवारी के जानवर होंगे उन्हें ज़िबा करके खाया नहीं जाएगा, उससे सवारी का काम लिया जाएगा। और जो जानवर गोश्त वाले होंगे उनसे गोश्त का काम लिया जाएगा, जो दूध वाले होंगे उससे दूध का काम लिया जाएगा। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स ने बैल पर सवारी कर ली, उसने सवारी कर ली और जब वो थोड़ा सा आगे गया ना तो बैल अपना मुंह पीछे करके कहने लगा, मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। अल्लाह ने उसे जुबान अता फरमाई और बैल बोल पड़ा, कहने लगा, मुझे हाल के अंदर जोत ले, ये काम मुझसे ले, लेकिन तू मेरे ऊपर सवारी नहीं कर सकता। सवारी के लिए अल्लाह ने घोड़े पैदा किए, ऊंट, गधे और खच्चर पैदा किए हैं। जो जानवर जिस मकसद के लिए होगा उससे वही काम लिया जाएगा। एक बात और करने लगा हूँ, जरा सख्त है, जानवरों को लड़ाना हराम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाया, लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है, वो लानती है जो जानवरों को आपस में। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई, जानवरों को अज़ियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं और इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। अब जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अज़ियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अज़ियत पहुंचती है, बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता। इन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं, ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये। जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही है कि मेरा जीत गया, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संगदिल लोगों का काम है। हम तो रहमतल लिल आलमीन नबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करने, हमने तो मोहब्बत बांट लिया, हमने तो शफकत करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अनवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाए, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाए। प्रिया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा, उसकी जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार खुदरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाए। इस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा कर। और सियाने लोग, कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आ जा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है ना। इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए, फटाफट हुजूर उठे, मैं कौन इसके बच्चे उठा के लाया, इसने इसके बच्चे उठाए, कौन है, जल्दी बताओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, एक सहाबी है कि या रसूलल्लाह मैं जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर ना, ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, जा वहीं रख के आ, से तो उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, जानवरों और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही
لینا چاہتے ہیں, ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا. نہ نہ نہ, بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی, بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی, بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی. بادشاہیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا. جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں. میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آیا یہ محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں, میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے, احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے, کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی, نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے, قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گی, اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا, مجبور نہیں تھا, پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی, اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا, اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا, وہ بڑا شاندار ہو گیا, جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کیا, آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا, آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دیا. جانور کے ساتھ حسن سلوک کا قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے, یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے, عظمت کے لحاظ سے, اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے, لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا, چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے, پر وہ قربانی کی حقیقت کو, قربانی کی حکمت کو, قربانی کے حسن کو, قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے. قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی, ہم نے جانور ذبح کیا ہے. کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی. قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر, مختصر جملوں کے اندر, اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے, دل کے, دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں. اللہ کھانے پینے سے پاک ہے, بے نیاز ہے مالک. رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها, فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت, ولا دماؤها, اور نہ ان کے خون, نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے. تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے, تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو, یہ بات جاتی ہے. گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا. فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا, نہ گوشت پہنچ رہا ہے, دل کا تقوی پہنچ رہا ہے. معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے, نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے, تیرا ارادہ کیا ہے. اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ, تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے, تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے. اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے. جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا. اپنے دل پر محنت کی جائے, دل کی خواہشات, دل کی نیتوں کو, ارادوں کو صحیح کیا جائے. ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے, وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے. تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی, اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے. یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے, کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے. اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی, سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں, ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں, کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں, کیفیت کا نام ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو, کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے, تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں, کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت, اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں, کیفیت کا نام دین ہے, نبی پاک کے نام کی قربانی. میں قائل تو نہیں کرامت کا, لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے, ایک بزرگوں سے سنی ہے, میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو.
اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا, اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا. اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے, فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے, فوراً میڈیا پہ جاتی ہے, فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں. تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا. میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے, اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے, نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا, کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے, اسے وہ والا گوشت کھلاؤ, اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے, جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو. تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں. تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو, اللہ صحت دینے والا ہے, پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں, گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی. بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں, گناہ گاروں کی نہیں ملتی. گناہ گار کو کھلاؤ, اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے, اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا, جلدی جلدی. جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا, جلدی. تو مومن کہے گا تو آ گیا, تجھے کیا بات ہوئی, پل صراط سے گزر رہا ہے, کیا مسئلہ ہوا, اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے, تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے, جبھی تو ہماری قدر ہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ, تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل, اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ